اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں, پریکٹیکل مثال دیتا ہوں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی نا, ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کی حدیث سے, اب ذرا میں آپ کو اس کی ایک پریکٹیکل مثال دیتا ہوں, ایک بندے کی جس نے ایکچولی یہ مثال دی. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جس کو معظم بیگ کا پتہ ہے؟ معظم بیگ کا پتہ ہے کسی کو؟ اینی ون؟ آپ کو پتہ نہیں؟ اوکے چلیں, ڈو سرچ ہم. بیسکلی ہی واز ایک برٹش پاکستانی ہے معظم بیگ, انگلینڈ میں ہوتے ہیں. ان کو یو ایس گورنمنٹ نے ڈیٹین کر لیا تھا, غالباً 2003 کے اندر ان کو ڈیٹین کیا تھا. ان کو پاکستان سے, ہاں ان کو پاکستان میں پہلے پکڑا, اور اس کے بعد پاکستان میں پکڑنے کے بعد انہوں نے پہلے بگرام جیل افغانستان کے اندر بھیجا, پھر وہاں سے انہوں نے گوانٹانامو بے جو ہے, جو بڑی مشہور وہاں پہ ان کا ڈیٹینشن سینٹر ہے, وہاں پہ اندر ان کو بھیجا. یہ بھی تھے, ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے. ان کو ٹیررسٹ یعنی یہ ایکیوز کر کے کہ ہی واز انوالوڈ ان ٹیررزم, ٹھیک ہے نا, اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر ان کی انوالومنٹ. بہرحال ایک غلط ان کے اوپر ایکوزیشنز کر کے ان کو پکڑ لیا اور ان کو لے لیا. پھر بعد میں ان کو گورنمنٹ نے رہا بھی کر دیا, کیونکہ دے ور آل فالس ایکوزیشنز, کوئی ان کا تعلق نہیں تھا اس کے ساتھ. پھر انہوں نے باقاعدہ جا کے کیس بھی کیا گورنمنٹ کے اوپر, اور انہوں نے پھر بہت سے ان کے انٹرویوز ہوئے, اور وہ پوری کہانی بتاتے ہیں کس طریقے سے ان کے ساتھ زیادتی اور ظلم کیا گیا, اور وہاں پہ کس طریقے سے ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا اسلام کے نام پہ. صرف ہی واز جسٹ اے پریکٹسنگ مسلم, کوئی ایکوزیشن نہیں, کوئی غلط کام نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے پکڑ لیا. اور کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ رجیمز جو ہیں وہ انسان کو جو ہے وہ پوری زندگی انسان کے لیے ایسے اللہ معاف کرے, پوری زندگی انسان, بعض اوقات لوگ بیچارے سروائیو ہی نہیں کر پاتے اس چیز سے, سائیکولوجیکلی اس چیز سے اس کو اوور کم نہیں کر پاتے. They literally break you psychologically and physically as well. تو یہ معظم بیگ ہیں, یہ بتاتے ہیں کہ ان کے بہت سے انٹرویوز آپ سنیے گا. انہوں نے ایک نا اپنے انٹرویو کے اندر ایک واقعہ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ نا مجھے ایک خاتون کی طرف سے ایک میسج آیا, شی واز آئی تھنک این امیریکن وومن. تو انہوں نے کہا کہ آر یو دا سیم پرسن ہو واز ان دیٹ جیل گوانٹانامو بے, آپ اس کے اندر تھے, اس ڈیٹینشن سینٹر میں تھے؟ تو انہوں نے کہا یس آئی واز. تو کہتی آئی واز دیر ایز ویل, میں بھی تھی وہاں پہ. تو انہوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ ریممبر, آئی ڈونٹ ریکال کہ ہمارے ساتھ کچھ فیمیلز بھی تھیں, تو ہم تو سارے میلز تھے ادھر. تو انہوں نے کہا نہیں میں وہاں پہ تھی, لیکن میں گارڈ تھی وہاں پہ, آئی واز اے گارڈ, آئی واز یور گارڈ. تو چونکہ شی واز اے فیمیل گارڈ, تو ان کی اتنی انٹریکشن نہیں ہوتی تھی ان سے, کچھ گارڈز کی انٹریکشن ہوتی تھی اس کے ساتھ, تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ فیمیل گارڈز بھی اس طرح موجود ہیں. بہرحال تو کہتے ہیں کہ اس خاتون نے کہا کہ میں جو ہے نا آپ سے بہت انسپائرڈ ہوں. میں نے کہا کیسے انسپائرڈ ہے, واٹ از دا ریزن آف یور انسپریشن؟ تو اس نے کہا کہ میری آپ سے, آپ لوگوں سے, آپ سب بھائیوں سے جو مسلمان ہیں ان سے یہ انسپریشن ایسی ہے کہ جب آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوتی, جب آپ کو مارا جاتا اور جب آپ کو ٹارچر کیا جاتا, اس کے بعد میں آپ کو دیکھتی تھی, اتنی ورسٹ اور انہیومین ایکسپیرینس کے بعد آپ سب بھائی ملتے اور آپ جو ہے نا جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے, اور دعا کرنے کے بعد ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے تھے. تو اس وقت اتنی سخت کنڈیشنز اور اتنے انہیومین ایکسپیرینس اور ٹارچر کے باوجود آپ کا اپنے دین کے ساتھ جو لگاؤ تھا نا, کہتی اٹ واز این انسپریشن فار می. کہتی میں ہوتی نا, میرے اوپر جب بھی کوئی مشکلات آتی ہیں تو میں کیا کرتی ہوں, آئی گو ٹو ڈرگز, آئی ڈو دس, میں مطلب جو گندگی میں کر سکتی ہوں میں کرتی تھی, کیونکہ زندگی میں مشکلات تو ہر بندے کے اوپر آتی ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہر بندے کی 100% پرفیکٹ لائف ہو. جب میرے اوپر مشکلات آتی تھیں جو بہت ہلکے لیول کی ہوتی تھیں, I would resort back to the drugs. I would literally do drugs. لیکن جب میں آپ کو دیکھتی تھی, مسلمانوں کو, جب ان کے ساتھ یہ معاملات ہوئے, اور جس طرح کے آپ دیکھیے کہ گوانٹانامو بے میں کس طریقے سے اللہ معاف کرے وہ جو ان کے واقعات ہیں, انسان کی روح کانپ جاتی ہے لٹرلی. تو کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا, آئی وڈ جسٹ, اور کہتی کہ اس چیز کی وجہ سے, انسپریشن کی وجہ سے, آئی وانٹ ٹو بیکم اے مسلم, آئی وانٹ ٹو ہیو دیٹ ایکسپیرینس. میں چاہتی ہوں کہ وہ کون سی ایسی اسٹرینتھ ہے, وہ کون سی ایسی طاقت ہے جو آپ کو اتنے بڑے بڑے ورس ایکسپیرینس سے, آپ کو اتنے سینٹی کے ساتھ آپ کو آج رہا کر دی, اور آج اپنی سینٹی کے ساتھ جو ہے نا, جو ہے آپ سروائیو کر چکے ہیں اس مسئلے کو. تو کہتی ہے کہ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو دیٹ آئی ہیو بیکم اے مسلم اینڈ آئی ایم یور سسٹر ان اسلام ناؤ. کہ اس چیز سے صرف انسپائر ہو گئے کہ دین. سو ورس سے ورس کنڈیشنز, ایڈکشن تو بہت چھوٹی چیز ہے, تو
عام نیچرلی. اور آپ کو پتا ہے ایڈکشن بہت زیادہ ڈرگز کرنے کی بہت سی 2 بڑی وجوہات ہوتی ہیں, بہت سی وجوہات ہیں. ایک بڑی وجہ انسان کے اوپر ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں, مشکلات بھی ہوتی ہیں, بیکاز انسان کے اوپر وہ جو سٹریس ہوتی ہے, وہ جو پریشانی ہوتی ہے, اس کو کم کرنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ میں کوئی نہ کوئی ایسے ڈرگز یا کوئی ایسی چیزیں کروں. میں بہت سے کیسز آتے ہیں میرے پاس. سب سے پہلے انسان سلیپنگ پلز سے سٹارٹ کرتا ہے کہ مجھے نیند آ جائے, نیند نہیں آتی, ریلیکس ہونے کے لیے سلیپنگ پلز. اور آپ کو پتہ ہے سلیپنگ پلز اگر آپ زیادہ کھانا شروع ہو جائیں وہ ایڈکٹیو ہو جاتی ہیں, انسان ان کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے. اینڈ اف یو کین ناٹ لیو دیٹ, آپ کو پراپر میڈیکیشن چاہیے ہوتی ہے, پراپر ریہیب ہیلپ چاہیے ہوتی ہے ڈاکٹرز کے تھرو, تب جا کے آپ جو ہے نا اسے اوور کم کرتے ہیں. آئی نو اے کیس آف اے سسٹر, ایک سسٹر ہیں جو میرے ساتھ ابھی بھی رابطے میں ہیں. شی از دا پرسن ہو از ایڈکٹڈ ٹو دی سلیپنگ پلز. کہتی ہے میں چھوڑوں نا, رمضان المبارک از موسٹ ڈیفیکلٹ فار می, کیونکہ وہاں پہ ہوتا کیا ہے, روزہ رکھنا پڑتا ہے. جب روزہ رکھتی ہوں تو پھر مجھے کیا ہوتا ہے کہ مجھے جب وہ لاپس آتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ, تو پھر مجھے وہ جو ہے وہ کہتی ہے میرا پیٹ بھی خراب ہوتا ہے, مجھے الٹیاں آتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ. اور پھر چونکہ وہ فیملی کو بتا بھی, پھر اب یہ بھی وہ مسئلے ہیں کہ فیملی کو بھی نہیں بتا سکتے کہ اس طرح کے مسئلے ہیں. ویل لوگوں کے لیے نا بڑی پرابلمز ہوتی ہیں, تو آہستہ آہستہ انسان چیزوں میں آتا ہے. لیکن ایک بندہ جس بندے کے اندر ایمان مضبوط ہے, جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا, تو انسان کو کیا ہوتا ہے, ہمت ہوتی ہے, انسان پھر لڑتا ہے, انسان کہتا ہے نہیں میں نے اوور کم کرنا ہے. تو ایمان کے بغیر کوئی اسکیپ نہیں ہے, میں آپ کو بتا دوں. تو ایک تو یہ میں نے آپ کو بتانی تھی کہ فیتھ بیسڈ انٹرونشنز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں.